مرحوم ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال دیکھیے کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مطلب دوسروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہیں جو اگر میں کروں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی، وہ میرے کو فائدہ ملے گا، لیکن کچھ ایسی عبادتیں جو میں کروں تو میں کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہوں، میت کو یا زندوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بدنی عبادتوں میں وہ عبادتیں جو ٹرانسفریبل ہے، دوسرے کو ملتی ہے زندگی میں یا میت کی موت کے بعد، وہ ہے اگر کوئی کسی کا حج کرے تو چاہے زندہ آدمی ہو، جا نہیں سکتا تو اس کا حج بھی ہو سکتا ہے، چاہے میت کا بھی حج ہو سکتا ہے۔ کوئی عمرہ کرے تو بدنی کوشش میں کروں گا لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے نام سے پیسہ خرچ کروں تو زندہ ہو یا مردہ اس کو انشاءاللہ ثواب ملیں گا۔ اس کے نظر کے روزے اگر کوئی باقی رہ گئے ہو وہ میں رکھ سکتا ہوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کوئی انسان زندہ ہے لیکن اتنا بیمار ہے اب روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ کہہ رہا بیٹے میرے روزے رکھ دو نظر کے، یا پھر انتقال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ والد کے 2-4 روزے نظر کے باقی تھے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ ٹرانسفریبل عبادتیں جو کی جا سکتی، لیکن نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی، کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح روزے میں صرف نظر کے جو روزے میں نے کہا، لیکن ہر سال کوئی بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے ہیں توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ اب کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کس کو؟ سب کو چھوڑتے جا رہے ہیں آپ۔ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے، انتقال ہو گیا ان کو، مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں نہیں کہا۔ تو لہٰذا قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں، ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں۔ ثابت جو ہے وہ آپ کیجئے نا، حج کیجئے ان کے بدلے، عمرہ کیجئے ان کے بدلے، صدقہ کیجئے ان کے بدلے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر کے کھانا لا کے غریبوں کو کھلا، وہ بھی انشاءاللہ ملے گا۔ بچے ہونے کے ناطے آپ دعائیں کیجئے ان کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گا۔ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان کے لیے استغفار کرنا قبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، یہ بھی قبول اللہ کرتا ہے، وہ کیجیے آپ۔ تو یہ کرنے کی چیز ہے، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کی وہ تو نہیں کرتے۔ کرنے کی چیزیں نہیں کرتے، اور نہیں کرنے کا 30ویں دن کر رہے، 10ویں دن کر رہے، 20ویں دن کر رہے، 40ویں دن کر رہے، سال کر رہے۔ ارے بھائی کرنے کی جو وہ کیجیے نا، جو نہیں کرنے کی وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا کیا ایصال ہو سکتا ہے وہ پورا وضاحت ہے حدیث کے اندر، ہمیں چاہیے کہ انہی چیزوں کو بہرحال ایصال کریں۔ تو قرآن اس میں جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے، لوگ اس کو سمجھیں، نوجوان بالخصوص اس کو سنیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ترغیب دلائے کہ ہم جو والدین کی واقعتاً عزت اور جو ان کی وہ کریں۔ ان کا مقام دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، مالک بن ابو اوف اشجعی رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی اہلیہ ان کی بیوی ساتھ تھی، اور دونوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول اوف بن مالک کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ اوف بن مالک ان کے بیٹے تھے جن کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور پیروں میں بیڑیاں لگا دی تھی۔ دونوں والدین آئے اور بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول سے کہے کہ اللہ کے رسول کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو، اور کثرت سے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تم پڑھتے رہو، امید ہے اللہ تمہاری جو تکلیف کو دور کرے۔ دونوں والدین ماں اور باپ اپنے بچے کی رہائی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے لگے اور دعائیں کرنے لگے اپنے رب سے کہ اللہ اوف جو ہے اوف کو رہا کر دے، اوف کو آزادی دے دے۔ اوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا، رات کا وقت تھا، میری بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی۔ رات کا وقت تھا، جو بیڑیاں میری پیر میں تھی یہ اچانک ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ بیڑیاں کیسے کیا ٹوٹ گئی۔ جب میری بیڑیاں ٹوٹ گئی میں فوراً دوڑا، ایک اونٹ وہاں اونٹنی تھی اس پر سوار ہو گیا، اور جو ہی میں نے اس اونٹنی کو اٹھایا آزو بازو بہت سارے اونٹ تھے، سب اس کے ساتھ اٹھ گئے، اور جب میں وہاں سے بھاگا وہ پورے اونٹ بھی میرے ساتھ بھاگنے لگے۔ میں سیدھا وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا، کہیں نہیں رکا۔ جب گھر پہنچ کر آواز دی تو ماں نے سب سے پہلے آواز سنی، کہا یہ میرا بیٹا اوف ہے، یہ میرا بیٹا اوف ہے۔ فوراً دوڑ کر گئی، دیکھا تو ان کا بیٹا تھا، تھکا ہارا تھا، اتارا، انہوں نے آرام کیا۔ جب آرام کر لیا تو دیکھا کئی اونٹ ساتھ آ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والد گئے اور کہا اللہ کے رسول اوف کو اللہ نے رہائی کر دی، اور اوف گھر آ چکا ہے لیکن ساتھ میں اتنے سارے اونٹ لا لیا ہے، ان اونٹوں کا ہم کیا کریں؟
یہ اونٹ ہمارے نہیں ہیں، وہ آ گئے، ساتھ بھاگ رہے تھے تو سب آ گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ان اونٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو. اور اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت میں 2 اور 3 اتاری. اس کا اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر اس کا نزول ہوا اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ اس سے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا. عوف تو پکڑے گئے تھے لیکن وہاں دیکھیے اللہ نے رہائی بھی دلوائی اور اونٹ بھی دلوایا، ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے امید بھی نہیں کی تھی. یہاں اس واقعے میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدین کا مقام پتہ چلتا ہے کہ والدین نے دیکھی بکثرت دعا کی اللہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے. اللہ رب العزت نے والدین کی دعا کے نتیجے میں عوف کی کڑیاں جو ہے توڑ دی، بیڑیاں ٹوٹ گئیں. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ بیڑیاں ٹوٹ گئی. اور ایسے اس کے بعد کے ادوار کے واقعات بھی ہیں، وقت نہیں کہ میں تمام ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں. ایصال 1 لاکھ کا کلمہ طیبہ کا سیٹ بنا کے رکھتے ہیں 1 لاکھ کی کہیں، اور کسی کا انتقال ہوا تو اس کو ایصال کرتے تھے 1 لاکھ کا ان کو 1 لاکھ کا ان کو 1 لاکھ کا ان کو مطلب اتنے اسٹاک میں رکھتے اٹھا کے نہیں کیا کہ وہ ٹرانسفر کر دیتے اٹھا کے، ہے نا. تو وہ یہ سب نہیں ہوتا. قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو اس میت کو اپنے زندگی میں کرنا ہوگا، مرنے کے بعد کسی کے پڑھنے سے اس کو نہیں ملتا. نماز بھی نہیں ملتی اور قرآن نہیں ملتا. کیا ملیں گا؟ اس کے بدلے کے روزے مل سکتے ہیں، اس کے بدلے کا حج اور عمرہ ہو سکتا ہے، اس کے بدلے کے وعدے ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری عبادتیں ٹرانسفریبل نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اب بہت سے لوگ بولیں گے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کو بخشا جائے، قرآن پڑھ کے بخشا جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قیاس اسی حدیث پر تھا کہ جیسا حج اور عمرہ ہوتا ہے لہٰذا قرآن اور نمازیں ملتی ہوں گی. لیکن اہل سنت والجماعت اور دیگر کا عقیدہ اور یہ مسلک یہ تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں خاص بتایا گیا وہی ہوں گی. اگر سب ہوتی تو رسول اللہ بیان کر دیتے تھے کہ تم حج بھی کرو. جیسا کوئی آیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا حج باقی تھا، ان کی نیت تھی میں کروں کیا، تو آپ نے کہا کرو. تو آپ یہی بتا دیں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، سب کچھ کر لے اس لیے کہ مل جاتا ہے ثواب. آپ نے صرف کہا ٹھیک ہے کر لے. تو بدنی عبادتیں صرف جو بتائی گئی شریعت میں وہی ملتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہیں، باقی نہیں ملتی. تو لہٰذا قرآن کے تعلق سے کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد صحابہ سے، تابعین تبع تابعین اور سلف صالحین سے نہیں ملتے. یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور آج کل جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ تو ایک عجیب و غریب نمونہ ہے. جو اس کے اگر سمجھ لیجیے ملتا بھی ہے، اگر اس فار دا سیک آف آرگیومنٹ بولتے ہیں نا، بحث کے لیے مان لیا جائے ملتا ہے، چلو تو کس کا ملنا چاہیے؟ وارثوں کا یا غیر وارثوں کا؟ مجھے بتائیے. وارثوں کا نا. تو وارث تو سب وہ کرے ہوئے 50 بچے مدرسے کے آ جاؤ پڑھ لو، 25 مولانا آ رہے پڑھ کے چل جا رہے، پورے محلے میں قرآن بانٹ رہے پڑھ رہے. سب سوچتے ہیں تم خود نے اپنے میت کو پہنچا رہے، ہم کو پہنچانے لگا رہے. وارث خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، غم میں ہیں. وہ تو کیا ہے، وہ چنے بانٹنے میں لگے ہیں اور کیا کیا کرنے میں لگے ہیں، کھجور بانٹنے میں لگے ہیں نا، اور بوندی بانٹنے میں لگے. ان کا الگ ہے. تم پڑھو قرآن، سب کے گھر میں بھیجے 50-30 گھر میں 30 پارے بولے 30 پارے تم پڑھو. اور واجب ہے، نہیں پڑھے تو کتنے گندے لوگ ہیں، دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، ہمارے میت کو ثواب نہیں پہنچایا. تو خود نہیں پہنچائے ثواب اور ہم پہنچائے اس کو ثواب. خود تو گھوم رہا پھر رہا ہے تو، اور ہم کو پہنچانے لگا رہا. تو اگر پہنچتا بھی ہے تو کس سے پہنچیں گا؟ وارثوں سے. تو وارث تو کوئی پڑھتا ہے. مدرسے کے 100 بچے آگے پڑھ کے چلے گئے، انہوں آئے پڑھ کے چلے گئے، اس کو 50 قرآن. یہ سب سسٹم کہاں سے آئے معلوم آپ کو؟ عیسائیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کر لیتے زندگی بھر تو گناہ مٹانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو چرچ کے فادر کے پاس جائے جو بڑا رہنما رہبر ہوتا ہے اور اس کو گناہ بولے، وہ اللہ سے معافی مانگتا، وسیلہ بن کر معاف کرا دیتا ہے. دوسرا زندگی میں جیسا جا کے اس کو گناہ بولتے رہے، اور دوسرا نیکی کے لیے اس کو آگے کہے کہ یہ نیکی میں نہیں کر پا رہا ہوں آپ کیجیے، اور اس کو اتنے $، دے دیجیے، وہ نیکی کر دیتا ہے آپ کی. سمجھ رہا ہوں. میں بائبل نہیں پڑھ سکتا فادر، تو فادر بولیں گے ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں. یہ فادر $100 بائبل پڑھنے کے لیے. فادر میرے سے جو ہے زنا ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، فادر ٹھیک ہے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تمہارے گناہ. تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کے لیے بھی ان کے جاتے ہیں، اور جو نیکیاں چھوٹ جاتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے کانٹریکٹس لے لی کچھ لوگوں نے. آپ مر گئے، آپ کے بدلے 100 قرآن پڑھ کے بھیج دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں. زندگی میں تو آپ کو 100 بار قرآن لفظ پڑھنا بھی نہیں ہوا، قرآن بول کر وہ برابر آپ کو 100 قرآن پڑھ کر ایصال کر رہے، ٹرانسفر کر رہے. اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد اکاؤنٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. حدیث میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور کہا میرے والد کو مرنے کے بعد میت کو کیا ملتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت. آپ نے کہا میت کو 3 چیزوں کے سوا ہو گیا نا، ختم، حدیث میں معاملہ آ گیا نا. 3 کے سوا کچھ نہیں ملتا. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی اچھا کام کر گیا تھا کنٹینیو کیجیے. ایسا علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، اور کا ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے. اس کے علاوہ نہیں ملتا. بول دیا نا حدیث میں. اب آپ کون ہوتے نیا ڈالنے والے؟ نہیں ہم پہنچاتے.
اللہ کے پاس کیا وہ پیچھے کا راستہ بھی ہے کوئی پہنچانے کا؟ ٹیبل کے نیچے سے، ٹیبل کے اوپر سے، پیچھے سے ہے کیا کوئی طریقہ؟ نہیں پہنچتا ہے مگر 3 چیزوں کے علاوہ. ہے کیا اس میں کوئی قرآن کا لفظ؟ اور بحث چھڑ جاتی سیدھا، قرآن کا ایصال نہیں مانتے آپ لوگ. میرے بھائی ماننے کو تو ہم سب کچھ مانتے ہیں، بس دلیل کے محتاج ہیں. مسئلہ یہ ہے دلیل آ گئی تو بس سر جھکانا ہی کام ہے ہمارا، اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. لیکن دلیل نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مان سکتے دین کے اندر ہے نا. جیسے دنیا میں دلیل اصول ہے نا ہمارا، ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے والد کا اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ڈال دوں گا، آپ دے دیجیے، میں کر دیتا ہوں، دے دیجیے آپ بھروسے. آپ دیں گے کیا مجھے 50,000 روپے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ بھائی کیا آپ بینک کے آدمی ہے فیض بھائی جو آپ ڈالیں گے؟ آپ کو ایجنٹ ہے جو آپ یہ کام کرتے ہیں، پھر کیوں دوں میں آپ کو؟ ہے نا، سمپل. تو میں کہہ رہا ہوں آپ ایصال کے لیے کیسا اپوائنٹ کر رہے لوگوں کو، جبکہ شریعت نہیں بول رہی ایسا ایصال ہوتا ہے، ایسا ٹرانسفر ہوتا ہے ثواب. میں کون ہوتا ہوں کرنے والا؟ کسی کا قیاس کیسے کسی کو ثواب پہنچا سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ بات قرآن کا پہنچانا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. قرآن کے ذریعے ایصال پہنچانا صحابہ کی کثرت بکثیر جماعت 1,50,000 سے زیادہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کے بعد تابعین تابع تابعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ایصال کے لیے اس کے بدلے کے روزے، نظر کے روزے، اس کے وعدے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو علم چھوڑ کر گیا اور کار خیر کر کے گیا اور نیک اولاد دعا کرے، اور چیزیں اس کو نہیں پہنچتی. ہاں اس کے لیے خرچ کرنا بھی ملتا ہے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اولاد انسان کی کمائی سے ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. تو لہٰذا اولاد خرچ کرتے علماء لکھتے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اولاد والدین کی کمائی ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اولاد کرے، اولاد تو چھوڑ دی دوسری کر رہے اس کے لیے، ہے نا. تو بہرحال یہ طریقہ ایصال کا سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا جو ثابت ہے وہ کام کرے، جو ثابت نہیں اس سے بچے، یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اب آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ آدمی کی وراثت سے 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں. آدمی کی وراثت سے مطلب وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے ان 3 میں سے، ان چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے بیسٹ ہیں. وہ کیا کیا ہے آپ سن لیجیے. کیا فرمائے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. وراثت میں نیکی کے لیے، ایصال کے لیے جو بیسٹ چیز آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیک اولاد. کیا اس ایصال کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول سکتے ہیں ہاں کہ واقعی میں میرے بچے میرے لیے دعائیں مغفرت. جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے سر پر پٹکا جا رہا ہے، یہ پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے. اولاد یہ ایصال ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ میرے بچے کو میں اچھی سے اچھی عربی پڑھاؤں، میرے بچے کو میں خود کچھ چیزیں سکھاؤں تاکہ میرے لیے ایصال بن جائے میرا بچہ. میرے بچے کو میں اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت، اعلیٰ اقتدار، اعلیٰ دینی جو ہے احکامات اسے میں سکھاؤں گا، اس کو میں دین کا پابند بناؤں گا، اس کو شریعت کا پابند بناؤں گا، اس کو میں دعائیں سکھلاؤں گا تاکہ میرے برنے کے بعد کرے. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کچھ لوگ اس لیے نہیں تیاری کہ وہ خود بیچارے سمجھ نہیں پائے، تربیت یافتہ نہیں. کچھ لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو، شرم آتی ہے. دوسروں کے بچوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شرم آتی ہے. یہ ان کو کسی اور کے بچوں کو سکھاتے ہیں، کوئی اور آگے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں. سب سے بہترین ایصال کیا ہے؟ اپنی اولاد بنائیے اس کو ایسا کہ وہ ایصال بن جائے. دوسرا فرماتے آپ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس کا اجر انسان کو ملتا رہے. جاریہ کوئی عمل چھوڑ کر چلے گئے آپ، ٹھیک، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ وہ کر دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے وظیفہ باندھ دیا، مسکینوں کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا کے چلے گئے، راستہ بنا دیا، سرکاری کوئی نل لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی بورنگ کھود کر چلے گئے جس سے لوگ پانی، کوئی کنواں کھود کر چلے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی جھاڑ لگا کر چلے گا جس کے سائے میں لوگ سو رہے ہیں اور جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں اور وہ جانور اس کے پتے اور پھل کھاتے ہیں. یہ سب صدقہ جاریہ ہے. لیکن اس کی اہمیت کہاں جاتی ہے؟ بہت سی بار گورنمنٹ مہم چلاتی ہے کہ جھاڑ لگاؤ. یہ تو اسلامی مہم ہے، جھاڑ لگاؤ، گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے. ہمارے شہر ہرے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو. کل ہے لیکن آج لگا دو، موقع ملے. وہ کیا گورنمنٹ مہم چلائیں گی؟ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چھوڑ کر چلے گئے کہ گرین کرو، ہرا بھرا کرو اس دنیا کو. کل قیامت آنے والی پتہ بھی ہو تو آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا چاہیے. کتنی اہم بات ہے نا. مطلب یہ نہیں کہ واقعے میں کل قیامت کسی کو پتا چلیں گے، مطلب یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل سب کچھ بھی برباد ہونے والا، کیا فائدہ، لیکن جھاڑ لگا سکتے ہو تو لگا دو. یہ معنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ جاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا کہ جھاڑ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جھاڑ بڑا ہو گیا، مسافر سو رہے ہیں، پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، جنگلی پھل ہے سمجھ لیجیے تو بھی پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں. اچھے پھل آتے ہیں تو انسان اس کے پھل کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پرندے وہ پھل کھاتے ہیں جو جھاڑ انسان لگاتا ہے، اس پھل کھانے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے مالی کو.
آپ نے انار لگا دیے، پرندوں نے کھا گیا، آپ نے جام، اس کا بھی اجر ہے روز قیامت آپ کو کہ پرندوں نے نقصان پہنچایا آپ کے جھاڑ کو. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہرحال تو کہا صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر گیا جو کنٹینیو چل رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور جس سے اجر ملتا رہے، اور اس کو سکھایا ہو علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کرے، اور ایسا کوئی علم سکھایا ہو جس کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرے. یہ سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے. اب اس پر ہم کو محنت کرنا ہے، اور باقی وہ لوگ پہنچاتے نہیں پہنچاتے وہ چھوڑ دو لوگوں کو. میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے اولاد کو تربیت، ثواب جاریہ. کوئی ایسا کام کر کے جاؤں لوگ فائدہ اٹھائے، ثواب جاریہ. یا پھر ایسا علم چھوڑ کر جاؤں جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے جو محنت کریں گا، اس کو سپورٹ کریں گا، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو. ایک آدمی نے علم چھوڑ کر گیا، کتاب دب گئی تھی، آپ نے کتاب کو نکالا چھاپ کر بانٹا، اس کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کہ آپ نے اس علم کو واپس لا لیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ جاریہ. صرف وہ نہیں اس کا لکھنا، آپ کا اس کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، وہ بھی صدقہ جاریہ. اب نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، چونکہ اولاد کی زندگی بھی 60-70 سال ہی ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی دنیا سے. اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے. سمجھ آپ؟ یہ الگ بات ہے اگر دادا نے پوتوں کی تربیت کی ہو، نانا نے نواسوں کی، تو وہ بھی اجر ملیں گا، چونکہ وہ بھی علم چھوڑ کے جانے میں آئیں گا. لیکن کتنے جنریشن کو آدمی علم سکھا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات کے دو جو ہے نا، کوئی چیز چھوڑ کر جائے، یہ چیز چھوڑ کے جانے والا بھی صدقہ جاریہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. لیکن وہ تیسرا جو علم ہے نا، وہ بہت وسیع. اگر صحیح علم دنیا میں چھوڑ کر گئے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، تو کیا صدقہ جاریہ اس کی امتحان ہے. اب دیکھیے اندازہ لگائیے، صحابہ کے بعد محدثین نے حدیث جمع کی، محدثین کے لیے وہ حدیث جمع کرنا اور چھوڑ کے جانا کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. محدثین نے جو حدیث چھوڑ کر گئی، ان حدیثوں کو چھپا کر لکھ کر جس زمانے میں فروغ رہا، چھپا کے بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. ان کتابوں سے جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، چھاپنے والے کو صدقہ جاریہ، لکھنے والے کو صدقہ. تو علم کا دائرہ باقی سب چیزوں سے وسیع ہے. میں نے کنواں کھودا، 50 لوگ فائدہ اٹھائیں گے، 100 سال تک اٹھائیں گے، 200 سال تک بعد میں لوگ کچرا بھر دیتے ہیں، لیکن بہت لمبے عرصے تک اس کا بھی ثواب ہے. میں اس کو کمتر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے پتہ نہیں کہاں تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں محدثین نے جو حدیث جمع کی، فقہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے جو کتابیں لکھی جس سے انسانیت تقوی حاصل کر رہی ہے، اپنے گناہوں سے تائب توبہ کر رہی ہے، نیکی کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کی تقریروں سے جن لوگوں نے پھر ان کو پڑھ کے اپنی تقریریں بنائی، ان تقریروں سے لوگوں کو ابھارا جن سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ چین میں ہیں. اور چین مارکیٹنگ تو بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ہے نا. ایک 3 ممبر بنایا تو اپنا پیسہ ریلیز، وہ 3 بنایا تو ڈبل، وہ 3 بنایا تو ٹرپل، وہ 4 بنایا تو اپن لکھ پتی، 5 بنایا تو کروڑ پتی، چھٹی چین کے اندر ملینئر، پھر بل گیٹ کے بازو جا کے بڑھ جاتا ہے آدمی. خیاسی اس میں وہ بہت سمجھتا ہوں برانچ، لیکن ثواب میں پتہ نہیں، ثواب میں نہیں سمجھتے. 1 کو سکھا دوں گا، 2 کو سکھائیں گا، 3 کو، 3 کا اس کا پورا ثواب، وہ تینوں کا بھی پورا ثواب، پورا مل رہا ہے. پارٹ بھی نہیں ملتا، یہ انکم پوری ملتی ہے چین سسٹم میں پورا. اس کو کچھ کم نہیں اور میرے کو پورا 100 کا 100. پھر وہ 3 کو سکھائیں گا، پھر اس کے بچے سیکھیں گے، یا کوئی ایک انسان مجھ سے اسلام قبول کر لے، پھر اس کی نسلیں اسلام قبول کر لیں گے. جب تک وہ اسلام پر چلیں گے، وہ کتنا ثواب نظر آ رہا مجھے. وہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی نسلیں، پتہ نہیں 10-20 نسلیں اگر جی گئی اس کی نسلیں، تو پورا ثواب میرا. یہ ہم کو کیلکولیشنز نہیں سمجھتے، اس کو محنت نہیں ہوتی. دوسرا دنیا میں بتا دیجیے، اس کے پیچھے 8 آنے زیادہ ملتے بڑھ کے، تو پورے رات بھر کیلکولیشن کر کے برابر صبح تک آدھا روپیہ 50 پیسے کیسے بڑھ سکتے ہیں وہ نکالتا ہوں. کیونکہ 50 پیسے اگر روز میں بچاؤں گا، یا ایسے 2-4 کسٹمر 50 پیسے کے آتے ہوں گے، تو ڈیلی 2 روپے بچ جائیں گے میرے. مہینے میں کتنے بچ جائیں گے؟ 60 روپے، ہے نا. تو اپنا موبائل کا ایک آدھ بل نکل جاتا ہے SMS کا، ہوتا ہے نا پورا حساب کتاب. نیکیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اپن ایک غیر مسلم کے پیچھے بہت محنت کریں گے، 1 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 2 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 10 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 85 بار تو ضرور پکڑوں گا اس کو. یا پھر میرے پڑوسی ایک فلاں ہے جو بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو 1 بار نہیں 1000 بار بتاؤں گا. چونکہ جب یہ توحید پر آ جائیں گا انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایک صدقہ جاریہ کا پلان تیار ہوگا، اپنا دوسرے کے پیچھے پڑ گئے. پھر دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. ایک سسٹم چل گیا، بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، آپ بڑھ جاتے کہ سکون سے اگلا سسٹم چالو، اپنا یونٹ چالو کر رہے ہیں. ایک مسالے اچھے چل گئے، دوسرا سسٹم، ایک دکان ہے دوسرا، دوسری ہوگی تیسرا، تیسری ہوگی چین سسٹم، میگا، یہ مارکیٹ، وہ مارکیٹ، یہاں اسٹور، ہے نا، سب بڑھاتے ہیں نا. تو دنیا میں بھی یہ ایک ثواب جاریہ تو ہو گیا، اپنا ان کو توحید پر لا لیا. اب دوسرا کیا ٹارگیٹ ہے اپنا؟ چلو ان کو کریں گے. کیونکہ دنیا میں جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، دین میں تو بڑھتے ہی رہے نا، دن اور رات کی. تو ہم کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں اس کا اجر اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، نہیں میرے کو فل چاہیے اور کچھ، تو ویسا اجر تلاش کیجیے. تو اولاد کو پکڑ لی سب سے پہلے، بیٹے تم عیسیٰ علیہ بولنا، تم سیدھے ہو جاؤ. نیک کام کو چھوڑ کے جانے کی تیاری میں رہی. ہر آدمی اپنے استاد کے حساب سے کچھ چھوڑ کر جا سکتا. اور علم تو ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے. اس کو پھیلانے میں کیا، کسی کو غیر مسلم کو بیٹھ کے توحید کی دعوت دینے میں کوئی مشقت ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو مار رہا ہے، اٹھ کے وہ ماریں گے، بہت لوگ مل کے جان لے لیں گے؟ نہیں.
علم ہو سکتا ہے وہ ایک بات اس کے دل میں راسخ ہو جائے، پتہ نہیں زندگی کے مرحلے میں پھر توحید پرست ہو. تو صدقہ جاریہ کے لیے یہ تھے، اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ. یہ امپورٹنٹ صدقہ جاریہ، اس کو پکڑ لیجئے، مت چھوڑیے اس کو، یہ سب سے اہم ہے. اب یہ تینوں کے بیسس پہ باقی حدیث ہے پوری، تعمیرات کرے، مسجد بنائے، سب اسی صدقہ جاریہ میں آ گیا، مسجد بنانا، تعمیرات. تو اصل بیسس صدقہ جاریہ کے صرف 3 ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ ریئل صدقہ. تو اس ریئل صدقہ جاریہ کے لیے پورا زور، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجیے کہ یہ کر کے جائے، کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنے لیے تیار کر کے جائے. نیک اولاد، اس میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں، نیک اولاد، نیک اولاد. اس کے بعد صدقہ جاریہ، کچھ ایسا کام جس سے انسانیت میرے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائے، کتنا ہی چھوٹا ہو. ہر آدمی کی استاد کے اعتبار صدقہ جاریہ بدلیں گا، کتنا ہی چھوٹا ہو، مخلص ہو تو بس صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے. اور علم چھوڑ کر جاؤں، کچھ تو بھی چھوڑ کر جاؤں تاکہ میرے مرنے کو، اس کے لیے پوری زندگی محنت کی. مرنے کے بعد کوئی پہنچائیں گا نہیں پہنچائیں گا، چھوڑی اولاد کا، چھوڑی میں کیا کر سکتا ہوں اپنی. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو جمع کرنا ہے. دوسروں پر، دوسرے کام میں ڈیپینڈ رہتے کیا؟ بڑا بھائی بول رہا میں کما کے تم کو بھیج دوں گا، ارے یار وہ بھیجیں گا نہیں بھیجیں گا کیا ماننا. ڈیپینڈ رہتے کیا؟ ثواب میں بھی ڈیپینڈ نہیں، میں اپنا اپنا، وہ کریں گے نہیں کریں گے مجھے کرنا. کسی نے ایک سوال کیا، اگر کوئی مرنے والوں کے نام سے جو کھانا کرتے ہیں کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ چہلم یا 10واں یا برسی؟ نہیں، دیکھیے چہلم 10واں 20واں برسی تیجا تیسرا اور کیا کیا نام بہرحال اس کو دیتے ہیں، یہ سب کھانے آپ نہیں کھا سکتے. حالانکہ بڑے لذیذ ہوتے ہیں اور بڑے اچھے بنتے ہیں، لیکن نہیں کھا سکتے آپ. اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے کہ تو بڑے تقدس کے ساتھ محنت سے بناتے ہیں، ذرا لذیذ بھی ہوتے ہیں، خوب میٹھا، میٹھے میں خوب مغزیات بھی خوب ہوتے ہیں. اگر سالن ہے تو بوٹیاں بھی فل ایک دم مار کے رہتا ہے، لیکن نہیں کھا سکتے اس لیے کہ ان کھانوں کی نسبت ایک بدعتی عمل سے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ چہلم کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم و بیش روایتوں کے اعتبار سے 700 صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ کئی اموات کا تذکرہ آتا ہے. چونکہ اموات کی کوئی فہرست نہیں ہے، لیکن شہادت کا ایک آتا ہے کہ 700، ٹھیک ہے، تقریباً صحابہ کے تعلق. اب یہ 700 کا تیسرا ہوا ہوگا، 700 کا 10 دن ہوا ہی ہوگا مرنے کے بعد، شہادت کے بعد، اور 40واں دن گزرا ہی ہوگا، اور سال تو سال آیا ہوگا. کسی ایک کی رسول اللہ نے کبھی تیسرا، 10واں، 40واں سالہ کیا؟ بتائیے مجھے. اگر کیا تو بالکل کرنا چاہیے، پھر تو ہم بھی کریں گے اس کو خوب دھوم دھام سے. کیا تو پھر یہ کبھی بھی سنت نہیں. نہیں ہم کھانا تو کھلا رہے، تو تیسرے دن خاص کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دوسرے دن کھلاؤ نا. نہیں، دوسرے 40ویں دن کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ خاص کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں غریبوں کو کھلائیے. اچھا یہ کھانا ہوتا بھی تو غریب نہیں مالداروں کو بلا رہے ہیں. اسپیشل کارڈ بھی آتا ہے اس کا، الحمدللہ ابھی کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ چہلم کا کارڈ جو آتا ہے نا، ایسا لمبا والا آتا ہے، سادہ رہتا، کالی پرنٹ رہتی، کوئی وہ نہیں رہتا لمبا. چہلم کا کارڈ کیا رہتا تھا؟ بولے چہلم. ہم چھوٹے تھے تو ہم بولتے تھے یہ تو شادی دعوت آ گئی، خوب خوشی مناتے تھے. دعوت آ گئی تو گھر والے دعوت نہیں، وہ چہلم کی دعوت ہے، غم کی دعوت ہے، اور کپڑے تھوڑے الگ رہتے تھے. کیا اسے اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا ہاں، اور بالکل سیدھی ریلیشن والی بات ہی نہیں. انسان جو کماتا ہے اس کا اسے اجر ملتا ہے. اس آدمی نے کمایا بغیر وصیت کے مر گیا، لیکن وارث نے اس کے نام سے خرچ کر دیا تو اس کو ثواب ملے گا، ظاہر سی بات ہے. اور وارث کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وارث کا حصہ تھا، لیکن وارث پھر بھی اس کے نام سے خرچ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اس میں یہ چیز کا دھیان دے. بہت سی بار میں نے دیکھا جب وراثت کا معاملہ آتا ہے تو بھائی کیا کرتے ہیں معلوم؟ وراثت لے لیتے اور بولتے بہنوں کا وراثت صدقہ کر دیا ابا کے نام سے، چونکہ تم کو ابا نے جہیز دیے تھے نا، یہ کیے تھے نا، وہ کیے تھے نا، تو تمہاری صدقہ اور ہماری ہم لیں گے. ارے واہ، یہ کون سا اصول ہوا بھائی؟ صدقہ تو اپنے مال سے خرچ ہوگا، بہنوں کا صدقہ کر سکتے آپ؟ وہ تو ان کو دینا پڑے گا، دینے کے بعد وہ صدقہ کرے یا خود کھا جائے، ان کی مرضی. یہ کیسا ہوگا آپ پہلے صدقہ کر دیں کسی؟ دیکھا ہوں میں نے ایسے کہ گھر ہے، بولے یہ گھر ہے یہ، اور گھر میں سے کتنے 3 مہینوں کا ایسے تمہارا صدقہ کر دے رہے ہیں ابا کی، تم کو ابا نے بہت کی محنت کی، تم پر یہ کی، نوکریاں لگائے، تمہاری شادیاں کی، یہ کیے، تو وہ ہو گیا اور ہم لوگ رہیں گے. یہ کون سا؟ وہ تو دینا پڑے گا. وارث آ رہا ہے کہہ رہا ہے میرے ابا کی کوئی وصیت نہیں تھی، لیکن جو مال ملا ہے انہی کا ہے جو وراثت میں، کیا میں خرچ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ نے کہا چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کا مال تھا، اور اب وارث کا ہے، لیکن وارث چونکہ صدقہ کر رہا ہے، وارث کو بھی ملیں گا اور میت کو بھی. سمجھ رہے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے، جھگڑا نہیں ہونا بلکہ وراثت میں پوری وراثت صدقہ نہیں، پوری وراثت صدقہ نہیں ہو. آپ کے گھر میں 10 حصے ہو رہے وراثت میں، 10 حصے کیے جائیں گے. آپ کو اپنا کرنا آپ کر دیجیے، آپ کو اختیار ہے. 9 کو آپ کو دینا پڑیں گے، یعنی دیکھو میں کر رہا ہوں اس لیے تم سب کو بھی کر دے رہا ابا کے لیے، نہیں، یہ 9 آپ کے ابو کرنا کیجیے، میں نے میرا کر دیا، ختم. آپ کو بھی اجر، ابا کو بھی اجر ملیں گا، یا امی کو بھی اجر ملیں گا، جو بھی تھا آپ جس کے آپ کو وراثت آئی اس کو بھی ملیں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا بالکل مل سکتا ہے، اور وہ صحابی نے اس کو خرچ کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب آئیے اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی. ایک صحابی نے آ کے کہا اور فرمایا کہ
مطلب انہوں نے عرض کیا، معاف کرنا، سعد بن عبادہ نے، کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف فوت شدہ کی طرف کچھ، میری جو ہے ماں جو فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تم صدقہ کرو اس کی طرف سے۔ تو انہوں نے سوال کیا، حضرت سعد بن عبادہ نے رضی اللہ عنہ کی دریافت کیا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلا لوگوں کو، پانی پلا لوگوں کو، اس لیے کہ عرب میں سب سے اشد ضرورت پانی کی ہوتی ہے، پانی کی بڑی آج نہیں ہے لیکن اس زمانے میں تھی۔ تو محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں جو چیز جس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت کی ہو اس کو دینا چاہیے۔ اگر آج بھی پانی کی کمی تو پانی کیجیے، ورنہ آج حال یہ ہے کارپوریشن کے نل پانی دھڑا دھڑ لا کے گرا رہے آپ کے اس میں، کہ پھر بھی ایک آدمی بولتا ہے میں بور ماروں گا اس کے بازو، ضرورت نہیں ہے نا۔ اب پانی تو ایکسٹرا ہے، حدیث میں پانی کا لفظ ہے، لیکن پانی سب سے زیادہ اہم ضرورت تھی۔ حالت تو یہ تھی کہ ایک پانی سے کئی بار وضو کرنا پڑتا تھا، آپ کو معلوم، ایک تش میں پانی لے کے صحابہ وضو کرتے، اس تش میں وضو کر کے گرتا، پھر اوپر کا حصہ ہٹاتے، پھر نیچے کے پانی سے وضو کرتے، یہ حال تو تھا۔ پانی پینے کے لیے، جانور کے لیے بہت اہم تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پانی آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ضرورت آپ کو لگتی ہو اس میں آپ ڈالیے۔ پانی آج ہم جس علاقے میں نیڈ نہیں ہے، ہاں کوئی کہے کہ میرے پاس پیسہ اور کیا میں افریقہ میں بورنگ کھداؤں، بہت افضل عمل، بالکل کھدائی جائے۔ وہاں پینے کا پانی اتنا گندا ہوتا ہے، لوگ اتنے گندے پانی پہ کی زندگی جی رہے، جن پانیوں کو ہم نالی کا سمجھتے وہ لوگ پی رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا بہت آپ کے اثر رسوخ ہے، آپ کو لنک ہے، اور بڑا سستا بھی ہوتا ہے وہاں کا۔ آپ کرائیے افریقی غریب ممالک میں جہاں ایک بورنگ سے پتہ نہیں پورا شہر فائدہ اٹھا سکتا، ایسا کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، آج ہی وہاں ضرورت ہے۔ لیکن آج باقی علاقوں میں، اورنگ آباد جیسے علاقوں میں، مہاراشٹر کے علاقے میں کہاں ضرورت ہے پانی کی؟ وہ ضرورت نہیں ہے کہ انسان مر جا رہے ہو پانی نہ ملے جیسا عرب میں تھا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک کام ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہی ایک کام نہیں صدقہ جاریہ کہ ورنہ ہر کوئی میت مرتے ایک بورنگ کھدانا، ارے مسجد میں 2 بورنگ ہو گئی، نہیں میرے باپ کی بھی لی نا، تیسری بورنگ، چوتھی بورنگ، وہ بولتے ہیں کتنے بورنگ کرائیں گے، ختم ہو گیا نا معاملہ، نہیں کہیں اور نہیں کرانے کا، یہاں بہت لوگ آتے ہیں کراتے ہیں ہم بورنگ، کیوں تو حدیث میں پانی کا لفظ ہے، لیکن ضرورت وہاں جہاں بورنگ کرا رہے نا، اس بورنگ کرنے والی کبھی حالت دیکھ کے کبھی اس کو دے دینا صدقہ کہ یار تو گھر بنا لے اپنا 25,000 لے لے میرے سے، کیا زندگی گزارتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میت کے لیے جو تڑپ ہے نا، زندوں کے لیے تڑپ باقی نہیں رہی ہم میں۔ وہ بورنگ کرنے والا پتہ نہیں وہ سڑی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لا کے سکی ہوئی ڈبا کے، دیکھیے مشین کے نیچے سوتے رہتے، کبھی وہ خیال نہیں آتا کہ بورنگ ثواب جاریہ کے لیے اگر اس انسان کی زندگی بنا دوں گا تو یہ کیا ثواب جاریہ، وہ کیلکولیشن ہی نہیں رہا، بس معاملہ الگ ہی ہے ہمارا تھوڑا۔ وہ ٹارگٹ کیجیے اپنے آڈینس کو، ثواب کو ٹارگٹ کیجیے، کہاں مجھے کرنا ہے، کس سے میں حاصل کروں گا اور کتنا مجھے لینا ہے ثواب۔ جیسا ہم منافع کیلکولیٹ کرتے، ثواب بھی کیلکولیٹ کیجیے ہر چیز کے اندر۔ اسی طرح نیک اولاد جو کچھ بھی کام کرتی ہے اس کا ثواب از خود بخود والدین کو مل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سی بار لوگ پوچھتے ہو کیا کرنا صدقہ جاریہ کے لیے، ایسا پہنچانے کے لیے، تو بہت سے لوگ کوئی بھی کام کرتے بولتے ہیں اللہ اس عمل کا فائدہ ابا کو دے دیں، اس عمل کا فائدہ امی کو دے دیں، دعا کرتے ہیں۔ اچھا آپ کوئی کام کیا کبھی بھول گئے تو ارے اس سال کرنا بھول گیا، میں ابا کو پہنچانا بھول گیا، ایک بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، اور لوگ ہر اللہ اس کا ثواب ابا کو، اس کا ثواب امی کو، اس کا ہر چیز کے لیے۔ اور اگر کسی دن بھول گئے تو ارے آج تو اس سال چلا گیا۔ اب جان لیجیے آپ جو بھی کام کریں گے بغیر آپ کے بولے کہ آپ کے والدین کو آٹومیٹک اس سال پہنچ جائیں گا۔ یہ سسٹم بہت اپڈیٹڈ ہے، ہائیلی کھٹاکھٹ ہی پہنچاتے رہتا ہے آپ کو، ہائیلی اپڈیٹڈ سسٹم ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں اللہ ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ روایت جو ابن ماجہ کی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ سب سے پاکیزہ تر کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، ہاتھوں سے کماتا ہے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی سے ہے۔ ٹھیک، کہ سب سے پاکیزہ تر کھانا جو ہے آدمی جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور کمائی ہے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی سے ہے۔ مطلب انسان کو اپنی کمائی کے ہر حصے کا بدلہ ملتا ہے، اور اولاد آدمی کی کمائی میں سے ہے۔ تو آٹومیٹیکلی جب اولاد کمائی ہے، ارننگس ہے، اسی لیے تو پچھلی حدیث میں کیا کہا گیا، وراثت میں جو 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے اس میں سب سے افضل اولاد ہے۔ مطلب اولاد وراثت بھی ہے، اولاد کمائی، اور کمائی وراثت بنتی ہے بعد میں، یاد رکھیں۔ حالانکہ وہ وارث بھی ہے لیکن وہ وراثت بھی ہے۔ مطلب آدمی جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کی نیک اولاد اس کی وراثت ہے اور اس کی کمائی بھی ہے، اور ہر انسان کو اس کی کمائی کا بدلہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا آٹومیٹیکلی جو نیک اولاد ہے، جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ کہے نہ کہے اس کا اجر ان کے والدین کو شفٹ ہوتا رہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو وہ خاص اللہ ان کو پہنچا دے، ان کو پہنچا دے، ارے آج تو بھول گیا میں پہنچانا، کوئی ضرورت نہیں، آپ جو کریں گے پہنچ جائیں گے، جو کریں گے پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے دعا میت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، یہ بھی ایصال کی جا سکتی ہے۔ دعا میت کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے، اور میت کی نظر پوری کرنا جو اس نے نظر مانگی تھی، ٹھیک، اور جو ہے اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بہترین تحفہ ہے۔
ٹھیک، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں. حدیث جو ہے مسند احمد کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقی جو مدینہ کے قبرستان ہے آپ وہاں تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعائیں کی. آپ نے بہت ساری دعائیں کی. جب گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بقی گیا تھا اس لیے کہ مجھے حکم ہوا تھا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا، اور فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اہل بقی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کی یاد رکھی. ٹھیک، ویسے بقی کا نام بقی غرقد یہ زیادہ صحیح نام ہے. جنت البقی اس کو کہنا یہ ثابت سنت سے نہیں ہے. بقی غرقد چونکہ اس میں غرقد نام کا ایک پودا اگتا تھا اس لیے اس کو بقی، جیسا ہر قبرستان میں کچھ نہ کچھ اگتا ہے وہاں ایک جھاڑ اگتا تھا اس کو غرقد بولتے ہیں. تو بقی غرقد یہ سنت سے نام ثابت ہے، جنت البقی نام ثابت نہیں. ٹھیک، بہرحال تو بقی غرقد مجھے حکم دیا گیا تھا میں جاؤں اور اہل بقی کے لیے دعا کروں. اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بہقی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا میت کی مثال قبر میں ایسی ہوتی ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی مثال قبر میں ایسی ہوتی ہے کہ ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح. قبر میں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسا ڈوبنے والا سامنے کھڑے ہوئے انسان کو فریاد کرتا ہے مجھے ڈوبنے سے بچاؤ. تو آپ فرماتے ہیں قبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے، فریاد اس طرح ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے. مطلب جیسا ڈوبنے والا سامنے بچانے والے سے منتظر رہتا ہے کہ تم مجھے بچاؤ، اسی طرح ایک میت قبر میں منتظر ہوتی، انتظار کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہو تو اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے دوست یا دوست سے مراد کوئی بھی رشتہ دار بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے. ظاہر سے جب دوست کا درجہ آگے رشتہ دار ہے وہ انتظار کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعا دے دے، اس کے لیے دعا کرے، پہنچا دے. تو آپ منتظر رہتا ہے جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اور جب اسے کوئی دعا دیتا ہے اللہ میرے دوست کی مغفرت کر، میرے چچا کی مغفرت کر، میرے ماموں کی مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، میرے جو بھائی کی مغفرت کر، اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت کر، اللہ ان شہداء کی آپ جب بھی کرتے ہیں تو وہ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے خوشی ہوں گی روز قیامت، چونکہ اب تو وہ عالم برزخ میں یا واللہ عالم چونکہ غیب کا معاملہ ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی دنیا میں کسی چیز کے پانے سے انسان کو نہیں ہوتی. تو کیا ہم اپنے میت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اور ایسا بہترین سسٹم کہیں سے بھی کیجیے، چاند پر بھی اگر جانے کا موقع ملے وہاں سے بھی کیجیے تو یہ پہنچ جاتا ہے. ورنہ ہی غلط فہمی، اب خبر کے پاس نہیں جاتے دعا کیسے کریں؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کی خبر کے پاس جانا اور دعا کرنے کی، آپ کہیں سے بھی کیجیے. اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر، اس زمین والوں کی، اس زمانے والوں کی، ان لوگوں کی، فلاں شہداء کی، فلاں مجبور کی، فلاں مسکینوں کی، فلاں لوگ جو فلاں ظلم میں مارے گئے، فلاں لوگ جو فسادات میں مارے گئے. اے اللہ ان قبرستان والوں کی، اللہ میرے بھائی کی، اللہ میرے چچا کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے والدین کی، میرے سرپرستوں کی، میرے استاد کی، جس کے لیے بھی آپ کریں گے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس دعاؤں کا. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ تھا یا دنیا میں جو سب سے محبوب زیادہ پسند ہے اس سے زیادہ اس کو پسند ہو. ٹھیک، آگے فرماتے بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر ادا کرتا. اہل دنیا کی مطلب جو دنیا میں لوگ زندہ ہے، ان زندہ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر میں دفین لوگوں کو پہاڑوں کے بڑے بڑے برابر اجر دیتا ہے. تو کیا یہ اجر نہیں پہنچائیں گے؟ کوئی دوسرے پہنچانے کے چکر میں لگے ہیں، یہ ہے جو پہنچتا ہے، یہ پہنچ رہا ہے. تو پہاڑوں کے برابر اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے. مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے. مردوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو آپ دے سکتے ہیں تحفہ وہ ان کے لیے استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے درجوں کو بلند کر، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. اسے کہتے ہیں استغفار. تو سب سے بہترین گفٹ جو میت کو آپ دے سکتے اور جو میں دے سکتا ہوں زندہ ہونے کے ناطے وہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت. یہ کہاں ہو رہی ہے ہم سے؟ یہ سب ملتا ہے، جو نہیں ملتا ہے اس کے چکر میں لگے ہم، چیئیں اور چنے اور کھجور اور قرآن اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں. یہ ہے جو ملتا ہے. یہاں کہیں اب تک آیا قرآن پڑھ دے تو مل جاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ دے تو مل جاتا ہے؟ آئے گا اب تک؟ یہ بدنی عبادتیں نہیں ملتی. کچھ ملتی ہے، آ رہا ہے تذکرہ اس کا، بس ختمے بہ چکی، اور تھوڑی باتیں ہیں جو ملتا ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائیں گی. یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ جب بتا دیا مطلب یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا ہے. آگے آئیے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے. اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کے مقام بڑھا دیتا ہے. تو وہ آدمی عرض کرتا ہے اے اللہ، یا اللہ یہ درجہ مجھے کس لیے حاصل کر دیا آپ نے؟ کیوں میرا مقام آپ نے بڑھا دیا، جبکہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، اس لائق نہیں ہوں، اور نہ میرا نام اعمال میں کوئی ایسی نیکیاں نظر آ رہی ہے جو مجھے یہ مل جائے. چونکہ وہاں تو ایک ایک حساب چلے گا نا، ہر آدمی کی پاکٹ میں کتنا اس کے حیثیت سے چیزیں خریدتا ہے نا. تو آپ کو اس کے بکٹ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے جو مال میں کسی کیا حیثیت ہوگی، کیا ضرورت ہے، ہوتا ہے نا. اب اس کو بھی پتا ہے میرے ہے ہی نہیں میرے پاکٹ میں یہ چیز جو مجھے مل رہی ہے، تو پوچھیں گا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گا، وہ کہیں گا اللہ کیوں حاصل؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے بچے نے استغفار کیا بول کے تیرا درجہ بلند ہو. بیٹے کی دعا ملتی ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے یہ ہم سے؟ بیٹے سے کہاں ہوتا ہے؟ بیٹیاں بہت کر رہی ہیں حدیث میں الفاظ، لیکن بیٹے کا ہے. بیٹی کی بھی ملیں گی انشاءاللہ، لیکن دیکھیے حدیث میں الفاظ آتا ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی. کہ تو عموماً باپ بیٹے کے لیے دعا اور بیٹا باپ کے لیے دعا کرتے نہیں. کیوں؟ شرم آتی نا، ہم لوگ مرد ہیں نا، عورتوں کو نہیں آتی. عورتیں دیکھیے پل پل دعائیں دے رہی، تم کو اللہ اچھا رکھو. بہت کم مرد آپ کو ملیں گے جو دعائیں دیتے ہیں، یا اپنے بیٹے کو دعا دیتے ہو. کسی کو آپ نے دیکھا ارے میرا ہی جان دو، اس کو کیا دعا دینے کا، اپنا ہی چاہیے. ہاں اپنے کوئی دعا کا فائدہ ہے. دیکھیں حدیث باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی، اور بیٹے کا استغفار بھی اگر مرنے کے بعد باپ کے لیے کرتا ہے تو رد نہیں ہوتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے. چونکہ مرد کم کرتے ہیں. دیکھیے دعاؤں کی عادت ڈالی تب تو باپ کو دے سکیں گے اور تب باپ بیٹے کو دے سکیں گے. دعا کی عادت نہیں ہے تو شرم آتی. شرم کے لیے کیا اب اتنی عظیم چیز چھوڑ دیں گے ہاتھ سے. بہرحال تو وہ جو ہے استغفار بیٹے کا، اس سے باپ کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے اگر کوئی منت کے روزے، فرضی روزے جس کو اگر باقی رہ گئے ہو، ٹھیک، تو ورثہ اگر اس کو رکھی تو میت کو اس کا بھی جو ہے ثواب ملتا ہے. چونکہ نظر پوری کرنا واجب ہے. اب میت نے کوئی نظر مانگی مر گیا تو آپ اس کے روزے رکھ سکتے ہیں اگر پتہ ہو تو. اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری کی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی فرماتی ہے اور کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے رکھنے باقی ہو تو اس کا وارث اس کے روزے رکھ لے. جو شخص مر جائے اور روزے باقی، آپ کو پتا ہے جو والد نے منت کے 10 روزے مانگے تھے، نظر کے 3 روزے مانگے تھے، 5، تو وارث اگر رکھ دے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر ملتا ہے. اس لیے کہ رکھ لے کہا نا تو مطلب مل جاتا ہے. تو آپ یہ پورا کر سکتے ہیں. اب یہ کہاں پورا ہوتا ہے؟ کوئی سوچ نکو بھائی ابا کتنے بھی روزے مانگ لیے، آپ ان کیوں پوچھنا؟ پوچھ کے تو اپن پھنس جا رہے. پوچھو ہی مت، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. جو پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچاتے، جو نہیں پہنچتا ہے اس کو مطلب جس کو بولیں گے جو جاتا ہے اس کو نہیں بھجا رہے، جو نہیں جاتا اس کو گھسڑ کے بس میں ڈال رہے. اب تو جائی تو کو جانا ہی پڑے گا. وہ بول رہا میں جاتا ہی نہیں ادھر، میرا کام ہی نہیں. یہ حساب جاتا ہے، یہ جاتا ہی نہیں ہے حساب جو ہم کر رہے ہیں. جو پہنچتا ہے اس کو پہنچائیے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف میت نے اگر کوئی ایسی نظر مانگی ہو جو شرعی نظر ہو، غیر شرعی نظر پوری نہیں کر سکتا وہ حرام. شرعی نظر مانگی ہو، ایسا روزے تو ایک چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر مانگ لیا اللہ اس کو صدقہ دوں گا، پڑوسی کو یہ کام کر دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، اس کی نوکری میں لگا کے دے دوں گا اگر اللہ میرا ایک کوئی نظر، کوئی بھی شرعی نظر مانگی ہو، عبادت کے معاملے میں کچھ بھی شرعی نظر مانگی ہو اور اگر وہ پورا نہ کر سکا ہو، اس کے وارث پورا کر تو اس کو ثواب ملتا ہے. آئیے حدیث اس طرح سے ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی نظر کے بارے میں سوال کیا. ایک تو پہلے سوال کیا پہنچانا، آپ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی کوئی نظر مانگی ہوئی تھی، منت مانگی ہوئی تھی، نظر کے بارے میں سوال کیا جسے پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے نظر پوری کر، مطلب وہ نظر کو آپ پوری کر دو. تو اگر آپ کی میت جو ہے کوئی نظر کر کے جاتی ہے جو جائز نظر تھی، اس نظر کو وارثین کیا کر سکتے ہیں؟ پورا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مجھے فلاں ہو جائے تو اللہ میں 1000 روپے صدقہ دوں گا، اب لیکن وہ نہیں رہے تو آپ والد والدہ کی طرف سے 1000 روپے صدقہ کر سکتے ہیں، اس کا اجر ملنا. اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ان کو پیسے دوں گا، اور آپ کے سامنے بولے وصیت جیسا کہ دیکھو بھائی میں ایک نظر مانگا ہوں اور یہ ان کو دینا ہے. آپ کو پتا ہو تو نظر کو آپ لے جا کر پوری کر دیں گے کہ بھائی ہمارے ابا نے ایک نظر مانگے تھے زندگی میں، لیکن یہ امی نے یا جو ہے چچا نے یا ماموں نے، جو بھی آپ اگر وارثوں میں ہیں تو میں جو ہے چاہتا ہوں کہ 1000 روپیز یہ آپ، ٹھیک، تو یہ آپ بالکل جو ہے کر سکتے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے ورثہ اگر کوئی قرض ادا کرنا ہو، ادا کر دے تو اس کا بھی اجر ہے. میت کی طرف قرض ہے کوئی، اور یہ تو سب سے پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ جو ہے جنازے کے مسئلے میں نے یہ سب چیزیں لے لی تھی، اس لیے میں لمبا پورا نہیں دہراؤں. اس لیے کہ قرض اتنا اہم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان شہید ہو جائے پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اور ایسا کئی بار بھی ہو، لیکن اگر اس پر ادھار تھا، اس کے اوپر جو ہے قرض باقی تھا، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی اور زمین و آسمان کے بیچ میں اس کو معلق، اس کے معاملے کو، اس کے فیصلے کو ٹال دیا، چھوڑ دیا جاتا. تو شہید کی معافی نہیں ہے تو باقی کس کی معافی ہوگی؟
تو اپنا قرض کے لیے وصیت کر جائے کہ بچوں یہ قرض ہے، رشتہ داروں یہ قرض ہے، وارثوں یہ قرض ہے، یہ چکانا اور پھر کرنا. کیوں تو کبھی ہوتا ہے زندگی میں قرض انسان نہیں چکا پاتا نا. جس گھر میں رہا وہی قرض پہ لیا ہے، ظاہر سے مرنے کے بعد تو اس کو بیچنا ہے، تو وارث وراثت بننے سے پہلے قرض نکل جائیں گا. تو گھر لیا تھا 5 لاکھ لے کے بنایا تھا، کچھ 1 لاکھ دے دیا، 4 باقی تھے، مر گیا تو اب دینا ہے تو گھر بیچیے. جب گھر بکیں گے ظاہر سی بات ہے کاسٹ تو زیادہ ہی آنے والی ہے. تو وارث اپنا حصہ لے، 4 لاکھ اس کو سب سے پہلے دیا کہ بھائی 4 لاکھ آپ کے ادھار تھے نا. زندگی میں تو رہتے تھے اس وجہ سے نہیں دے پا رہے، مرنے کے بعد تو وارث اپنا اپنا کرے، لیکن میت کو ریلیز کر دے اس کے برڈن سے، اس کے قرضوں سے، اور اس کو نکال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے نسائی کی روایت ہے، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آپ جنازے کی آئے. آپ نے فرمایا کہ کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا. تو آپ نے کہا کہ پھر اپنے ساتھی کی نماز تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا اس کی نماز، تاکہ بتاؤں کہ اس پہ قرض تھا. قرض رکھنا اچھی بات نہیں. اب ہوا یوں کہ اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول اس کا قرض میری طرف میں دے دوں گا. تو کہا کہ اپنے وعدے کو پورا کروں گے قتادہ؟ تو کہا پورا کروں گا. تو کہا پھر ٹھیک ہے. پھر آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. تو پتہ چلا میت کی طرف سے قرض دیا جا سکتا ہے، پہچان والا بھی دے سکتا ہے، وارث بھی دے سکتا ہے، اور غیر وارث، چونکہ ابو قتادہ اس کے وارث نہیں تھے، کر سکتے. غیر وارث بھی کہ کوئی بولے کہ میری میت کی طرف 1,00,000 روپیہ باقی تھا، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، کیا کوئی آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو جو آزاد کرا دے گا؟ چونکہ اس کی تو حساب معلق ہے، اس کا پیپرز کم ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کے کیس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس. بہت بڑا ذریعہ ہے کوئی آگے بڑھے اور کہے میں چکا دوں، کیونکہ ان کے واقعے میں نہیں ہے. ویسے ہی بیچارہ زندگی میں کنگال انسان اور قرض لے رکھا تھا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، فوراً چکا دیجیے. اس سے بڑا صدقہ تو آپ اپنے بھائی کے لیے کر ہی نہیں سکتے کہ اس کو آپ نے اس کے حساب و کتاب کو آپ نے جاری کر دیا اور اس کا فیصلہ کی طرف لے گئے چکا دیں. تو ہو سکتا کوئی بھی اٹھ کر کہے میرے طرف اس کا خرچ. ابو قتادہ اٹھے کہا میرے طرف اس کا خرچ. آپ نے کہا کیا دوں گے؟ دیکھیے تاکید کتنی ہے، چونکہ انسانوں کا معاملہ ہے نا. کہاں دوں گا، وفا کروں گے اپنے وعدے سے؟ کہاں وفا کروں گا، پورا کروں گا. ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں. تو یہ بھی ملتا ہے. اسی طرح جو ہے مرنے والے پر اگر ہر حج فرض ہو یا مرنے والے نے حج کی نظر مانگی ہو اور پورا نہ کر سکا ہو تو اس کے وارث وہ حج اور عمرہ بھی کر سکے. یہ وہ بدنی عبادت ہے جو ثابت ہے، روزے رکھنا، حج اور عمرہ کرنا. اس کے علاوہ کوئی بدنی عبادت، جیسا آپ بولیں گے پھر حج کر سکتے تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس لیے کہ حج کا تذکرہ آیا ہے، قرآن کا تذکرہ نہیں ہے. حج کا اور عمرے کا تذکرہ آیا ہے، ذکر و اذکار کا تذکرہ نہیں. استغفار کا تذکرہ آیا ہے لیکن ذکر و اذکار کا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے 70,000 بار پارسل کر دیے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت پڑھ کر جو ہے 1,00,000 بار پارسل. یہ نہیں ہے نا ثابت. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. ثابت ہے تو کچھ بھی مان لیں گے اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں مانتے. پھر یہ بدنی عبادتیں ثابت ہے تو کرنا ہے، جو ثابت نہیں وہ نہیں کر سکتے نا. نہیں استغفار بھی تو آپ کریں گے اس سے، ہاں تو پھر ہم اگر 1,00,000 بار استغفار کر لے تو میرے بھائی 1,00,000 بار کی تعداد آپ کو کس نے فکس کر کے دی؟ مسئلہ یہاں شروع ہو جاتا ہے. تعداد کیوں فکس کر؟ آپ کتنے بار بھی استغفار کیجیے، کتنے بار بھی دعا کیجیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بدنی عبادت ہو سکتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے میت کی طرف سے حج یا عمرہ کیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس تعلق سے حدیث اس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ایک صحابی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور قبیلے جو ہے بہینہ کی ایک عورت آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر پوچھا اور عرض کیا میری ماں نے حج کی نظر مانگی تھی لیکن اس حج کر نہیں سکی اور اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کر دیں، یعنی اس کا ثواب اسے جو مل جائے گا. اور ہاں سنو، اگر تمہارے والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں ادا کرتی. تو بس پھر کہا یہ بھی قرض ہے.